الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے اور بڑائی اور شیخی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 36. پچھلے جمعے میں بھی یہی تلاوت ہوئی تھی. چونکہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ
بہت سارے انسانوں، مختلف طبقات انسانی کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ موضوع بھی یہی، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ انسانی برادری کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے باہم جو حقوق ہیں ان کے بارے میں آج کی اس دنیا میں بے شمار بے اعتدالیاں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اچھے بظاہر دیندار لوگ بھی اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اور جس خوش فہمی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اللہ کی عبادات بر وقت بجا لاتے ہیں، لیکن جو ان کے رویے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ان کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خراب کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جو حدیث پاک میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے مفلس، جس کو عام زبان میں نادار کہتے ہیں۔ نادار کون ہوتا ہے؟ قالو، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو مجلس میں موجود تھے جواب دیا، فینا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم دینار اور ساز و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کل محشر کے میدان میں نمازوں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس نے دنیا میں نمازیں ادا کی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکاتیں ادا کی ہوں گی، زکوٰۃ کا لفظ بول کر تمام مالی حقوق ادا کیے ہوں گے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، گالی بکی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی پٹائی کی ہوگی۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس وقت چونکہ کسی کے پاس درہم و دینار اور دنیا کا پیسہ نہیں ہوگا کہ چلو پیسہ ادا کر کے اپنے آپ کو سبق دوش کر لے، لہذا اس وقت وہ مظلوم انسان جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی مختلف پہلوؤں سے، اس کی نیکیاں پھر اس کو دی جائیں گی۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کسی طبقے کو نیکیاں دی جائے گی، کسی دوسرے کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کو اس کی نیکیاں دی جائے گی، یعنی اس کی وہ نمازیں، اس کی وہ زکاتیں، اس کے وہ روزے، یہ تین کا ذکر کیا ہے، لیکن زندگی بھر کی تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، چنانچہ ان حقداروں کو، ان مظلوموں کو دی جانے والی اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضى ما علیہ، قبل اس کے کہ اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے ہوں، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، پھر ان کی غلطیاں لے کر اس کے اوپر ڈالی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے ملتا جلتا مضمون شاید بخاری شریف میں بھی ہے، اور پچھلے جمعے میں میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کے الفاظ ذرا مختلف تھے، جس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دنیا کی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو یہیں اپنا معاملہ حل کرا لے، معافی مانگ لے، کسی کی حق تلفی کی ہے اس کا حق دے دے۔ قبل ان یؤخذ منہ یوم لا دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں درہم دینار اور دنیا کا پیسہ نہیں ہوگا۔
فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اس کے پاس کوئی نیکیاں ہوں گی، اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، اس نے پھر جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیاں دے کر ان کو فارغ کیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ عَمَلٌ، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی تو اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہ دونوں حدیثوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم اپنا حال دیکھیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور اپنی زندگی کے ادوار پر غور کرے کہ میں نے کہاں کہاں کس کس کی حق تلفی کی ہے، کس پہلو سے کی ہے۔ بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کو اپنی زیادتی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگلے کا جو دل رنج ہوا ہے کسی بھی پہلو سے، تو یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ انسان تو خیر انسان ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، حالانکہ وہ ذویر العقول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ظلم و زیادتی کو کوئی دخل نہیں۔ قرآن کریم کے اندر وہ آیت تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن غور کر کے اس کے ترجمے اور معنی پر غور کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے۔ ایک آیت آپ نے پڑھی ہوگی اور یاد ہوگی آپ کو یقینا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ انسانوں پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور ظلام للعبید کا لفظ پہ کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ ادنا درجے کا ظلم اور زیادتی اللہ کی طرف سے مخلوق پر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث کتابوں کے اندر آتا ہے الظلم ظلمات، یہ ظلم جو اس دنیا کا ہے قیامت دن ظلمات بن جائے گا، بہت اندھیرے ہوں گے اس کے لیے، جس کا اندازہ بھی ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادات کی حد تک تو بڑے متقین، نمازی، حاجی، زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کا دوسرا پہلو بڑا تاریک ہوتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں کس کس انسان کی حق تلفی کر چکا ہوں، کس کا دل دکھا چکا ہوں، اور اس طرف بھی دھیان نہیں جاتا کہ میں اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی اس سے معافی مانگ لوں۔ اس عالم میں پہنچ کر جو رسوائی ہوگی، جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جو تکلیفیں ہوں گی، اس سے کہیں ہلکا ہے یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں۔ آپ سن چکے ہیں صحابہ کرام کا معاملہ۔ کوئی آدمی اپنی کسی ایسی غلطی کا برملا ذکر کرے جس غلطی کا تذکرہ کرتے وقت انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، مثلا اپنی بدکاری کا اور اپنے زنا کا تذکرہ کرے، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مہذب انسان شرافت کسی کی رگوں کے اندر اس کا خون دوڑ رہا ہے شرافت کا، تو وہ اس لفظ کو پسند نہیں کرتا، لیکن برملا مجمع عام کے اندر یہ کہہ دے اس خیال کے ساتھ کہ اس عالم کی جو رسوائی ہے وہ بہت بڑی ہوگی، تو یہیں اپنا معاملہ، چاہے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی، کتنی رسوائی اٹھانی پڑتی، یہاں کی رسوائی بہت معمولی اس رسوائی کے مقابلے میں۔ لیکن یہ اس انسان کو ہوتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہو کہ مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارا تو معاملہ ایسا ہے کہ جن جن انسانوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے ان سے جا کر معافی مانگنا درکنار، ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنے سے میں بخل کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں یا معلوم نہیں ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت ساری ایسی دعائیں موجود ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ تعلیم دی کہ ایسی دعا مانگو، یا اللہ جو برائیاں، جو غلطیاں مجھے معلوم ہیں وہ بھی ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، ان کے بارے میں، اور جو مجھے معلوم نہیں انجانے میں نے کی ہیں اور مجھے یاد نہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں تو جانتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔
آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس پہلو سے کس قدر خرابیاں ہیں. ہم اپنے کمزوروں پر ظلم کر لیتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم کو گالی تو دے دیں گے. نوکر ہے، ملازم ہے، ماتحت ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے بدن، پیر کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک، بدن کا ہر حصہ جو ہے انسان کی اس زبان کو مخاطب کر کہتا ہے خدا را سیدھی رہنا. تیرے بے قابو ہونے اور غلط چلنے کے سبب سے جو عذاب نازل ہوگا وہ سب کا سب ہم پر اس سے متاثر ہوں گے. چنانچہ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، اور حدیث، ایک واضح حدیث سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. دو جبڑوں کے درمیان والی زبان کے قابو رکھنے کی ضمانت کوئی شخص تم میں سے مجھے دے دے، یہ بھی قابو نہیں چلے گی، قابو میں رہے گی. اور دو رانوں کے درمیان والی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں گناہوں میں سے سب سے پہلے زبان کے گناہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ شرمگاہ کا غلط جگہ میں استعمال ہونا تو خال کسی بد نصیب کے لیے ہوگا. اکثر انسان اس میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن زبان کا بے قابو ہونا، اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں. کیا عوام اور کیا خواص، کیا نیک اور کیا بد، کیا عامی اور کیا جاہل. ہماری مجلسیں، ہماری محفلوں، ان کی رونق بنتی ہی تب ہے جب ہم کسی کی عزت نہ اچھال لیں، اس کی خامیوں کا تذکرہ نہ کر لیں، اس کی غیبت نہ کر لیں. غیبت تو جو بہت معمولی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، اشد من 33 زنائن، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سنگین گناہ ہے غیبت. بعض روایات میں، مجھے اس وقت صحیح ذہن میں نہیں آ رہی کہ روایت کس کتاب کے اندر ہے، لیکن پڑھا ضرور ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سنگین ہے، جس کو ہم بالکل محسوس ہی نہیں کرتے. ہماری محفلوں کی رونق یہ غیبت، بدگوئی، کسی کی عزت اچھالنا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایسا کچھ کیا ہوگا، یہی معاملہ بے باک کر لے، حساب صاف کر لے بھائی، وہاں بہت معاملہ خطرناک ہوگا. اس امت کے اندر ایسے لوگ بے شمار گزرے ہیں جنہوں نے پوری شدت سے اہتمام کیا اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اور آپ آمین کہیں، دل سے آمین کہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری زبانوں کو بھی، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو. اور زبان سب سے پہلے چلتی ہے. آنکھوں کی بدنگاہی کم ہوگی، کانوں سے خرافات کم سنیں گے، ہاتھوں کو غلط استعمال کم کریں گے، پاؤں غلط راستے پر کم چلیں گے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز غلط استعمال ہوتی ہے وہ صرف زبان ہی ہے. اب غور کیجئے اپنے تمام اعضاء جوارح پر، تو آپ کو یہ پوری شدت سے محسوس ہوگا کہ صرف زبان ہی ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم پتہ نہیں کتنے انسانوں کی غیبت کر دیتے. بدنگاہی تو تب ہوگی جب کسی ایسی محفل میں جائیں گے جہاں غیر محرم عورتیں ہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کر پتہ نہیں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں. انسان کے وجود کے سارے اعضاء کے گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ اس کی زبان کے. اور آپ سن چکے ہیں اسی مجلس کے اندر کہ اس زبان کو رب العالمین نے محفوظ رکھنے کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پلتا ہے اس کو جو غذا ملتی ہے منہ کے ذریعے سے نہیں ملتی، ناف کی نالی کے ذریعے ملتی ہے. سن چکے ہیں آپ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. کیوں ایسا ہے؟ جبکہ اس دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے منہ کے ذریعے سے غذا پہنچاتا ہے، لیکن جب بچہ بالکل بے بس ہوتا ہے، ہل جل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اس کی ماں کو وہ پتہ نہیں ہوتا، اس کے باپ اور خاندان کو پتہ نہیں ہوتا،
لیکن پل رہا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر، ناف کی نالی کے ذریعے سے اس غذا پہنچ رہی ہے، اور غذا بھی وہ خون جو ماہواری کا خون بند ہو چکا ہے ایام حمل میں۔ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایک جوان صحت مند خاتون جو ہر مہینے میں جسم سے وہ خون جسے ماہواری کہتے ہیں وہ نکلتا ہے، وہی اس کی صحت کی علامت ہے، لیکن جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ اس خون کے ذریعے سے اللہ اس ننھی جان کی پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، لیکن پہنچاتے کس طرح اس کے پیٹ میں؟ پہنچاتے ناف کی نالی سے۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، ماں جو پیتی ہے بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی صفت ربوبیت، تربیت والی صفت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، زندگی آخری سانس تک چلتی ہے۔ پھر یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب کو اپنی کتاب کے اندر اتنا استعمال کیا ہے، کسی دوسری صفت کو نہیں بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین یہیں سے شروع ہو جاتی، اور آخری سورۃ قل اعوذ برب الناس۔ تربیت کر رہا ہے وہاں، سارے قبیلے کے خاندان کو پتہ نہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کی تربیت پرورش کیسے ہو رہی ہے، کتنی مقدار کے اندر کتنی اس کی ضرورت ہے، بنانے والا پیدا کرنے والا اس کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، کتنی مقدار میں پہنچا رہا ہے، لیکن منہ کے ذریعے کہیں نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ وہ خون اللہ خود اپنے قرآن فرماتے ہیں قل هو اذن، وہ ناپاک خون ہے اور وہ بیماری ہے ایک قسم کی، لیکن اللہ تعالیٰ بچے کی تربیت کرتے ہوئے اس میں سے بیماری کا اثرات نکال دیتے ہیں۔ اور منہ کے ذریعے اس لیے نہیں پہنچا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس منہ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ زبان جو اللہ کے ذکر اذکار کے لیے ہوگی، اس بے بسی کے عالم میں بھی پروردگار عالم اس کے منہ کو پاک اور صاف رکھ رہے ہیں، اور اس زبان جس مقصد کے لیے رب العالمین نے بنائی ہے کہ اس میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی بیان ہو۔ بچہ تو بے بس ہے، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکے گا، روک بھی نہیں سکے گا، مگر میرا رب وہاں بھی اس کو روک رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے سے منشا الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے بجائے جب اس زبان کو گالی اور ظلم و زیادتی اور دوسرے کی غیبت اور چغلی اور پتہ نہیں کہاں کن استعمال کرے گا، تو پیدا کرنے والا رب کیا راضی ہوگا؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اتنے جرم میں مبتلا انسان کو دیکھ کر بھی اس کی رزق کو بند نہیں کرتا، نہ اس کی زندگی کی سانس کو روکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اس دھرتی پر بھیجا تو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دو ذرائع بھی بھیج دیے، ایک پیغمبر بیان کرنے والا اور دوسری یہ کتاب۔ کیا کرنا ہے، کس سے راضی ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا، کس سے وہ ناراض ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ تو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں، خصوصاً انسان کے وجود کا یہ لوتھڑا، یہ حصہ جس کے زبان کہتے ہیں، اس کا بے محل بے قابو رہنا اللہ تعالیٰ کی صورت پسند نہیں۔ اس لیے میں نے وہ حدیث سنائی کہ ہر روز صبح جب ہوتی ہے تو زبان حال سے تمام رگیں وجود کی اس زبان کو دعائیاں دیتی ہیں کہ سیدھی رہنا، قابو میں رہنا، خدا را سیدھی رہنا، تو غلط چلے گی تو تیری وجہ سے جو عذاب آئے گا ہم سب مبتلا ہوں گے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنا دی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، دو جبڑوں کے درمیان والی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضمانت دو رانوں کے درمیان والی شرمگاہ قابو میں رکھنے کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو انسان کے وجود کے تمام اعضاء کے میں گناہوں میں سے سب سے زیادہ گناہ جو اس کی زبان کے، لیکن ادھر شاید ہماری اکثریت کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ کسی وقت رب العالمین کے سامنے نادم اور پشیمان ہو کر یہ بھی دعا نہیں مانگتے اسی زبان کو چلا کر کے، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، جو گناہ ہمیں معلوم ہے تب بھی اور جو معلوم نہیں تب بھی، ان سب کی معافی مانگتے ہیں۔
خیر یہ موضوع تو میں نے جو چھیڑا ہے، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 36 ہے سورہ نساء کی، اس کے اندر بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور آپ سن چکے ہیں کہ اس مضمون کی آیت قرآن کریم کی جگہ جگہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، اور یہ سورہ نساء میں بھی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، اور میں سب سے درخواست کروں گا کہ وہ وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، میری ان معروضات کو دھیان سے سنا کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ زندگی کا کوئی پتہ بھی نہیں، سب سے بڑا حق اور پہلا حق انسان پر اللہ کی ذات کا ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب ہمیں عجیب، اللہ پاک کی شان پہ قربان جائیں، ان چاروں پانچوں جگہوں کے اندر ایک ہی ترتیب رکھی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق اور پھر اس کے بعد ماں باپ کا حق، اور اس آیت کریمہ کے اندر ماں باپ کے بعد رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہیں، وہ آدمی جو انسان کے ساتھ کسی جگہ پاس میں بیٹھا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہے، کسی گاڑی میں بیٹھا ہے، کسی جہاز میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، اس کا بھی حق بیان کیا گیا۔ کوئی مسافر ہے، اس کا حق بیان کیا گیا۔ اپنے ماتحت، لونڈی غلام تو آج نہیں لیکن نوکر ملازم تو آج ہوتے ہیں، ان کے ماتحت کو حقوق بیان کیے، تقریباً 10 حقوق بیان کیے گئے۔ یہ آیت بڑی جامع ہے اس پہلو سے۔ عرض کر رہا تھا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور دھیان سے اس بات کو سنیے، اللہ کا حق کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ کیا کیا ہیں؟ آسان سے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ کہ ایک ذات ایسی ہے جس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے، سارے جہان کو بنایا ہے، اور جب اس طرح کا تصور، یہ سوچ ہوتا ہے تو پھر مومن بنتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس تصور سے اپنے دل دماغ کو خالی کر لیتا ہے، یہ جہان خود ہی بن گیا، مجھے کسی نے نہیں بنایا، اس کو داریہ کہتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے تھے، میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ ایک عربی زبان کا ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بولتے تھے، تو اس وقت اور تو علم تو تھا نہیں لیکن ذہن بڑا تیز تھا، جو کچھ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا۔ بعد میں پھر علمی دنیا میں جب آئے تو پھر سارا کچھ معلوم ہو گیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کون ہے، لکھے ہوا علم، اللہ وہ ذات ہے، وہ ایک نشانی ہے، لذات واجب الوجود، ایک ایسی ذات کی جو واجب الوجود ہے۔ اب یہ عربی کا جملہ ہے، اس کو میں اپنے الفاظ میں تشریح کرتا ہوں۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کو اس کا وجود ہی حق ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ باقی کائنات نہ ازل سے تھی نہ ابد تک رہے گی، نہ ہم تھے نہ رہیں گے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا یا نہ یہ جہان تھا۔ اللہ تھا، اس کے وجود میں لانے سے یہ سارا جہان بن گیا، یہ انسان بھی بن گیا، سارا جہان بن گیا، سورج چاند بن گیا، اور پھر جب چاہے گا اس عالم کے بساط کو لپیٹے گا، نہ انسان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ سورج نہ چاند، صرف اللہ تھا اور اللہ ہی باقی رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، جس کا وجود حقیقی ہے، جس کا وجود ذاتی ہے، کسی دوسرے کی عطا نہیں۔ میں اور آپ اللہ کی عطا ہیں، یہ سارا جہان اللہ کی عطا ہے، از خود کچھ بھی نہیں، مگر اللہ وہ ہے کہ اس کا وجود کسی دوسرے کی عطا نہیں، ذاتی ہے۔ اس طرف سوچنا بھی جرم اور گناہ ہے۔
عربی میں کسی نے کہا الباس عن کل ذات اشراکو، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ کہاں تھا اور کہاں سے آیا، یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ اللہ از خود ہے، کسی نے اس کو وجود نہیں بخشا، اس کی ساری شانیں اور ساری صفاتیں ذاتی ہیں، کسی دوسرے کی بھیک نہیں۔ لیکن دنیا میں سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا وجود ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے، ان کی نبوت ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ سارے اولیاء اللہ جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں یا ہوں گے، کسی کا وجود ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے، اور ان کے پاس جو کمال ہے، جو خوبی، وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو واجب الوجود اس ذات کہتے ہیں کہ جس کے سب کچھ ذاتی ہو، وہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ ہے۔ جو کمالات کی صفت ہیں وہ اللہ ہی کی ذات میں ہیں، اگر کسی اور کے پاس ہیں تو ایک تو یہ کہ کوئی مجموعہ صفات کمالیہ ہے نہیں، کیونکہ یہ تو شان صرف اللہ کی ہے، اور جس کے پاس جو صفت ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ المنزہ عن النقصان والزوال، اور اللہ وہ ہے جو نقصان و زوال سے پاک ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے، وہ زوال سے پاک ہے۔ ساری کائنات نہیں تھی، وجود میں آ گئی، ایک وقت ایسا ہوگا کچھ نہیں ہوگا، سب زوال کا شکار ہو جائے گی۔ آپ سن چکے ہیں، اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے میں سنا چکا ہوں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن آنے والا ہے، یہ زمین ہٹا کر دوسری زمین، ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی۔ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی ذات ہے، ساری زمین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی اور آسمان لپیٹے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے تمام کمزوریوں اور خامیوں سے، تعالی بڑی بلند شان والا ہے۔ نہ یہ سورج رہے گا نہ یہ چاند۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قرآن نے سارے پہلو بیان کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تم دیکھے گا ان پہاڑوں کو، اب حضرات دنیا میں گھومے پھرے ہوں گے، میں ملک سے باہر صرف برطانیہ گیا ہوں، یا عرب دنیا میں وہاں پہاڑ تو کم دیکھے میں نے، اپنے ملک کے پہاڑ میں نے دیکھے۔ اس سال عید کے بعد دوسرے تیسرے دن ہمارا علاقہ جو ہے اس سے آگے بالا کوٹ سے آگے ناران، اور ناران سے آگے پھر چلتے چلتے گلگت، اور گلگت سے آگے ہنزہ اور خنجراب تک پورا ہفتہ لگ گیا۔ اس دوران میں نے پہاڑ دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کی خود قرآنی آیات میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں یا رب کریم، تو پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں نے ذہن میں گردش کرتی رہی، اور ذکر کر رہا تھا قرآن کہتا ہوا ترى الجبال تحسبها جامدة، اے انسان تو پہاڑوں کو دیکھا جو تمہیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، وهي تمر مر السحاب، یوں اڑیں گے جیسا کہ بادل چلتے ہیں، اللہ یوں اڑائے گا ان کو۔ اس کی طاقت کتنی بڑی ہے، جس نے اپنی قدرت سے ان کو عدم سے وجود میں لا کر یہاں گاڑ دیا ہے، وہ ان کو پھر فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے اور پہاڑ اس طرح ہوں گے کہ جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمائی جس کو تم مضبوط سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے، ساری طاقتوں کا مال ہے۔ علی کل شیء قدیر کا یہ جملہ جو ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر کوئی قادر نہیں، اللہ سب پر قادر ہے۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، اللہ کے سامنے سب مجبور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں۔
نبی بھی اللہ کے سامنے سر نگو ہیں اور ولی بھی خدا کے سامنے سر نگو ہیں. خدا کسی کے سامنے سر نگو نہیں. اللہ سے دعا مانگے یا اللہ تو اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل میں بٹھا دے کہ ہم ہر وقت تیری عظمت کے تصور سے سرشار ہوں, تجھے بڑا اور عظیم سمجھ کر ہر وقت تیرے معاملات کے اندر بڑے محتاط ہو کر ہم زندگی گزاریں. جب خدا کی ذات کا نقشہ انسان کے دل سے اتر جاتا ہے, خدا کو بھول جاتا ہے, پھر یہ ساری خیر مستیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو مختصر سے عربی کے جملے تھے یہ بچپن میں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے تھے, دل میں نقش ہو گئے. پھر جب تعلیمی اداروں میں نکلے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں. وہ عالم لذات واجب الوجود, یہ نام ہے, نشان ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تھا, وہی ہے اور وہی رہے گا. باقی سب کچھ نہیں تھا, اس کے وجود لینے سے آ گیا ہے, ایک وقت آئے کچھ بھی نہیں رہے گا. المستجمع لجمیع صفات الکمال, سارے کمالات کا مجموعہ ہے. جو جس کمال کا بھی کوئی تصور انسان کر سکتا ہے. آج سائنسی ایجادات جو ہمیں حیران کر رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہی ہے نا. اللہ نے اس کو یہ دماغ دیا ہے, اس کے تجربات سے پھر کیا سے کیا بن گیا. یہ انسان کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات اللہ ہی کی ذات سے نکلتے ہیں. سارے کمالات کا مجموعہ اللہ کی ذات ہے. المنزہ عن النقصان والزوال, وہ منزہ ہے یعنی پاک ہے نقصانات سے بھی اور زوال سے بھی. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اس کی ذات کے لیے زوال نہیں, ساری کائنات کے لیے زوال ہے. تو اللہ وہ ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کو یوں مانا جائے. یہ نہیں کہ جیسا میں آپ کو مانتا ہوں آپ مجھے مانتے ہیں, یوں خدا کو نہیں ماننا. اللہ کو اس کی شان کے مطابق. لیکن یہ دعا بھی مانگ, یا اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اے اللہ یہ سمجھ ہمیں دے دے کہ تجھے یوں مانے جیسے تیری شان ہے. اللہ سے مانگنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ روکتے ٹوکتا تو نہیں, کیوں مجھ سے مانگتے ہو بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کو پسند ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اس نے دینا کس کو ہے؟ جتنے اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام, اللہ کی عظمت کا نقشہ جو ان کے دل میں تھا میرے اور آپ کے دل میں ہے. لیکن یہ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. اور اللہ سے مانگتے تھے. تو نبیوں نے ہمیں یہ بتا دیں تم بھی اللہ سے مانگو بھائی. تو پھر جب اس لائن پر انسان چلتا ہے نا, اس کو پھر ولی اللہ کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پورا چلتا ہے, میری بات کو دھیان سے سننا, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نامرضیات جو ناپسند ہے اس سے بچتا ہے, ولایت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے. عقیدہ صحیح رکھ کر اللہ کے مامورات یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرو, اس کو بجا لاتا ہے. اور منہیات جس سے روکا اللہ نے اس سے رکتا ہے. ولایت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا. کسی کی پیشانی پر خدا نہیں لکھتا کہ یہ ولی اللہ ہے. اس چیز پر پھر آپ ثابت قدم رہ کر آگے آگے بڑھتا ہے. پھر ولایت کے مراتب پر وہ فیض ہوتا چلا جاتا ہے. ایک زمانہ ایسا آتا ہے پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بن جاتا ہے, مجد الفسانی جیسا بن جاتا ہے, حضرت حسن بصری جیسا بنتا ہے, امام ابو حنیفہ بن جاتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر صحابہ اکرام کی شان بن جاتی ہے. پھر اللہ پاک جس کے لیے انتخاب کرتے رہے, اب تو نہیں کریں گے, جس کے لیے اللہ نے کیا وہ نبوت کے منصب پر پہنچ گئے. تو یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے, سب اللہ ہی کی عطا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, نبی سوال کرنے سے نبوت نہیں ملتی, دعا مانگنے سے نبوت نہیں ملتی. وہ ایک منصب ہے, اللہ پاک نے اپنے علم سے اس کے فیصلے کر دیں کس کو نبوت دینی ہے. عبادت سے, ریاضت سے
دعا و استغفار سے نبوت نہیں ملتی، لیکن ان چیزوں سے انسان اگر اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو ولایت ملتی ہے، کیونکہ اس پر اللہ نے پہرے نہیں لگایا کہ میں نے اب ولایت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آج بھی ولی ہیں دنیا میں، پہلے بھی ولی تھے اور آئندہ بھی ولی آئیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس نے مریدوں کا ایک بڑا جمگٹا جمع کر رکھا ہو نا، یا غیر معمولی قسم کا لباس اس نے پہن رکھا ہو، یہ ولایت نہیں ہے، اس میں اکثریت ٹھگی کا کاروبار ہے، مریدوں سے مال بٹورنے کا دھندے ہیں۔ اولیاء اللہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ ہم نے اولیاء اللہ دیکھے میرے دوستوں، بالکل ان کی کیفیت ایسی تھی عام انسانوں کی طرح، لیکن ان کے کردار سے، ان کے رویوں سے، ان کی معمولات سے ہمیں پتہ چلی اللہ کا ولی ہے۔ تبلیغ جماعت کے بزرگوں میں سے ایک مولانا سعید احمد خان صاحب تھے، جو جماعت سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے دیکھا ہوگا۔ میں پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے لیے گیا تو مسجد نبوی کے اندر کچھ نوجوان، شاید ان کو کہیں کہ پتہ چل گیا ہوگا، میرے پاس بھی آئے، کہنے لگے جی آپ کو مولانا سعید احمد خان صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو جانتا بھی اس بزرگ کو، اس سے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا۔ خیر ان کا وہ جو مرکز تھا مدینہ طیبہ ایک سائڈ پر، وہاں گیا تو بڑی دنیا، وہاں جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اپنی کارگزاری سنا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون بزرگ ہیں؟ کہنے وہ ایک نحیف و نزار، بالکل پتلے سے، کمزور سے۔ لیکن میں غور کرتا رہا، یہ کیا ہے یہ آدمی؟ خدا کی قسم، قرآن میرے سامنے ہے، میں باوضو حالت میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، میری جو اندر کی کیفیت اس کے سامنے میں دیکھتا ہوں، اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کے دین کے لیے اتنا بے چین، اتنا بے چین، اتنا بے چین کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں، اگر ان کا تعلق کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ ہے تو ان کے کارندے مسجد نبوی کے اندر ان کو پکڑ پکڑ کے وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہی کہتا تھا کہ تم بھی تبلیغ جماعت کے لیے لکھو، یہ نہیں کہتے تھے، بس ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی آؤ بھگت کرنی ہے، اچھے اچھے کھانے کھلانے، پھر دعا کی درخواست کر کے پھر چلے جانا۔ سعودی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے تبلیغ جماعت کے کاموں پر پابندی لگائی۔ وہ دین پر پابندی نہیں لگا رہے تھے، لیکن تبلیغ جماعت کے نام پر کچھ لوگ شرارتیں کرتے تھے۔ تو مولانا کو یہ احساس گزرا کہ اگر انہوں نے اس کام پر پابندی لگا لی تو پھر میرے یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ مدینہ شہر اس لیے اختیار کیا تھا کہ مدینہ والی ذات جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وہ دین جو ہے اس کا کام کرنا ہے۔ اگر اس کام پر پابندی لگا دیں تو پھر یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ بالآخر وہ چھوڑ گئے وہاں سے۔ ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں دفن ہونا نصیب ہو، اور بہت سارے اللہ والے ہندوستان سے، پاکستان سے وہاں جا کر انہوں نے قیام اختیار کے، بالآخر ان کو وہ سرزمین نصیب ہو گئی۔ یہ چھوڑا ہے پاکستان میں۔ یہاں ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے، میں ایک ولی اللہ کے ذکر کر رہا ہوں میرے دوستوں، میری گفتگو کا موضوع جو ہے اس کے بیچ میں ہی شامل ہے، چند اور جماعت کے کچھ لوگ بھی تھے، میرے پاس بیٹھ کر ٹیلی فون کبھی کس بزرگ کو کر رہے ہیں، کبھی کس کو کر رہے ہیں، کبھی کس کو کر رہے ہیں۔ میں غور کرتا رہا، اس قدر فکر مند اللہ کے دین کی خاطر کہ جو کچھ زندگی کی جتنی سانسیں چل رہی ہیں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا کہ کس کس کے ساتھ رابطہ انہوں نے کیا۔ آخر جاتے وقت، یہ کئی سال پرانی بات ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے اور مثلا وہیں مدینہ طیبہ ان کو نصیب بھی ہو گیا، تو اٹھ کر نکلنے لگے تو اپنے ساتھیوں کہ تم باہر جاؤ۔ پھر اندر داخل ہوئے میری لائبریری میں، تو اپنا سلوکہ جو ہے کپڑے کا سلوکہ، اس میں سے 100 روپے کے 5 نوٹ نکال کر مجھے دیے، مجھے محتاج سمجھ کر نہیں،
اصل تو کام ہمارا ہے کہ ایسے بزرگوں کی خدمت کریں، ان کی جوتیوں کو سر پر رکھنا بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ کیا ان کے دل میں آئی مجھے نہیں سمجھ میں آئی، وہ نوٹ آج بھی میرے پاس ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں میں ذکر آپ کے سامنے کس ذکر کروں، اللہ کا ولی میں نے دیکھے ہیں، لیکن وہ ٹھگی والا کاروبار نہیں، وہ ہر وقت خدا کی مخلوق کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں، مال بٹورنے کے لیے نہیں، اپنی مریدوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں۔ نہ ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نہیں مانتا، نبی کسی کے جھوٹا تھا، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کسی جعلی کو ہم ولی بھی نہیں مانتے۔ اولیاء اللہ کے جوتوں کو اپنے سلیے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن جال سازوں کو ولی اللہ نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ جو تیرے مقبول بندے ہیں، تو جانتا ہے تیرے مقبول بندے، ان کے پاس ہمیں پہنچا دے۔ میں اور آپ ہر انسان اصلاح کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر وقت ہر انسان اصلاح کا محتاج ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں، نہ دعویٰ کر سکتا ہے، کامل ذات صرف نبیوں کی تھی علیہم الصلاۃ والسلام، پھر جو نبیوں کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن آج بھی اولیاء اللہ ہیں، لیکن وہ غیر معمولی کیفیت سے میں نہیں ہوتے کہ مریدوں کی فوج ظفر موج آ کے پیچھے چل رہی ہے اور ان کے ذریعے سے ڈھونڈے پیچھے کہ فلاں حضرت صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں حضرت، نہیں، ایسا نہیں۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی جوتیوں کے لگے تلووں کے ساتھ لگی مٹی ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، مگر ٹھگوں کو ولی نہیں مانتے۔ اللہ سے اپنے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ دے تاکہ زندگی آخری سانس تک دین کے ساتھ وابستہ رہیں اور خدا کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں۔ بات عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کو ماننا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ چند منٹ رہتے ہیں، تھوڑی سی بات آگے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کے حق میں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار بھی کریں۔ شاید یہ بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور میرے سامعین کو بھی سمجھا دے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ سے پیار ہو۔ شاید یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان اور آپ سے محبت اور پیار، اس روایات تو بے شمار دفعہ سنی کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ سنا ہے آپ نے؟ اور مومن واقعتاً وہی ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرے، لیکن اللہ کے ساتھ بھی پیار ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے آپ سے سوال تو نہیں کیا، لیکن یہ بات کہ اللہ کے پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ پر کے ساتھ پیار کرنا، یہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ حدیث تو بے شمار آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اور سنی ہوگا کہ نبی پر ایمان تبھی کامل ہوتا ہے کہ نبی سے پیار بھی ہو، ساری کائنات سے بڑھ کر پیار ہو۔ لیکن یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تب کامل ہوتا ہے کہ اللہ سے پیار ہو، ہے قرآن میں، قرآن کریم میں ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہم قرآن کریم کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو پڑھنے کا حق ہے، بس جلدی جلدی اس کی آیات پر عبور اور مرور کر دیا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن کریم ثواب تو ملے گا، آپ صرف قرآن کریم دیکھیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کریم کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جزاک اللہ۔
قبل اس کے کہ میں بتاتا آیت کا نمبر ہمارے ساتھی نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 ہے، 165۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ اور لوگ مقرر کر رکھے ہیں جن سے پیار اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کچھ اوروں کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو پکے ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کا سب سے زیادہ پیار اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ جتنا بڑا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شاید ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے نام، اگر کوئی شخص اپنا نام اکبر رکھ لے، یہ ٹھیک ہے؟ نام کتنے نام ہیں ہمارے معاشرے میں؟ نام رکھنے والوں نے نہیں سوچا کہ اکبر ذات تو صرف اللہ کی ہے، اللہ اکبر، کوئی اور اکبر نہیں۔ کسی کا نام علی اکبر ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نام جائز ہے؟ یہ شعور سے نام رکھا جاتا ہے؟ اکبر تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات سے منسوب ہوتی جاتی ہے وہ اکبر ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، قرآن کریم کے اندر اس لفظ کا استعمال اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اور ہم مسلمان شعور سے یا لا شعور سے اللہ کے مخلوق کو اکبر کہہ رہے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی؟ علی اکبر۔ کیا نام ہے؟ محمد اکبر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، برتر ہیں، مگر اکبر اللہ ہے۔ انہی کی زبان سے ہم نے سنا ہے، فرماتے اللہ اکبر، انہوں نے پوری امت کو سکھایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی محبت نبی سے بھی ہے، ولی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، پیار سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، لیکن سب سے بڑی محبت اللہ سے۔ یہ کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی؟ مطلب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، ہمیں تو سنایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ پیار ہو، یقیناً، لیکن جب مخلوق کا تقابل محمد مصطفیٰ سے ہوگا سب سے زیادہ پیار محمد مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن خالق اور مخلوق کا جب تقابل ہوگا تو سب سے زیادہ پیار اللہ کی ذات سے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں یا محمد اکبر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ جب اللہ کے سامنے بات کے لیے کھڑا ہو تو پھر اللہ اکبر کہنا ہے، محمد اکبر نہیں۔ محمد کا جب تقابل پوری انسانیت سے کرو گے تو پھر محمد سب سے بڑے ہوں گے، لیکن جب محمد سمیت سارے انبیاء اور ساری کائنات کے انسانوں کا تقابل جب خالق سے کرو گے تو پھر خالق اللہ اکبر۔ آج یہ گفتگو نئے اسلوب سے آپ سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ میرے دل کے اندر بھی اپنی عظمت ڈال دے، آپ کے دل میں اپنی عظمت ڈال دے، ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں میں اللہ اپنی کبریائی اور عظمت کا نقشہ بٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مشرک ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ اچھا سلوک ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کا عقیدہ نہیں اپنانا۔ دنیاوی لحاظ سے آپ اس کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہیں کریں۔ کس حد تک بیمار ہونے پر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا نماز جائز ہے؟ جتنا کہ انسان نیچے رکوع سجدے میں جا نہیں سکتا۔ صدقہ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک لمبی بات ہے، پھر انسان گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔